السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سید عبدالماجد بخاری بات کر رہا ہوں، ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف سے۔ میں حسنی بخاری سید ہوں، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہوں، صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہوں۔ مجھے ایک کلپ دیکھنے کا موقع ملا، یہ ڈبل شاہ مرتبان شاہ کا، جس میں وہ جناب حافظ سلیم یادش چشتی حافظ اللہ کو بکواس کر رہا ہے۔ یہ اس کی علمی یتیمی کی دلیل ہے کہ اس نے حافظ اللہ کو بے وجہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور گندے الفاظ اور بکواسات اور واہیات الفاظ سے ان کو جو ہے تار تار کرنے کی کوشش کی ہے اور ناپاک جسارت کی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، ایمانی بھائیوں، بات یہ ہے کہ سید کا شرعی مسئلہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ سید جو صحیح العقیدہ ہو، ہمارے فقہا، علماء، محدثین، مفسرین، مورخین سب اس بات پر متفق ہیں کہ سید صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت میں سے ہونا چاہیے، باعمل ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، عابد ہونا چاہیے، زاہد ہونا چاہیے۔ ایسا سید جو فلمیں بنائے، کجری کو نچائے، طوائفوں کو کوٹھے پہ بلائے، شرابیں پیے، زنا کرے، غلط کام کرے، ایسا سید تو دور عذاب کا مستحق ہے۔ یہ قرآن کی روشنی کے مطابق میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے بارے میں فرمایا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم نیکی کرو گی تو تمہیں اس پر دوہرا ثواب ملے گا، اگر معاذ اللہ تم گناہ کرو گی تو تمہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ جب نبی کی بیویوں کو اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ کرنے پر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے اور ان کو دوہرا عذاب دیا جا سکتا ہے پیغمبر کی بیویوں کو، تو سید وہ چاہے جائے کہ وہ رنڈیاں نہ چاہے، شریعت رسول کا مخالف ہو، دین اسلام کا مخالف ہو، کفر، یہودیت، نصرانیت کہ جنٹوں کی ٹولی میں جا کے بیٹھ جائے، ایسے سید کا احترام کیسا؟ سید وہ قابل احترام ہے جو بعمل ہو، متقی ہو، کیونکہ قرآن پاک کی وہی آیت میں دوسری پڑھوں گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت دار وہی ہے جو تقوی کے زیادہ قریب ہے، جو متقی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھنے کی ہے، اس سری مسئلے کو سمجھیں۔ یہ سید کی رٹ لگاتے ہیں، بھائی کون سید آل رسول کی عزت و احترام کا منکر ہے؟ لیکن سید وہی قابل قبول ہوگا۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کا بد عقیدہ، بد مذہب سیدوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خاص طور پر روافظ کے بارے میں، وہ بھی اپنے آپ کو سید گنواتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور ان کے بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ شریف میں کیا فرمایا ہے، وہ پڑھ لیں ذرا آپ، کہ بد عقیدہ سید، بد مذہب سید چاہے جائے کہ اس کا احترام کیا جائے، کہ اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی پوری تفصیل موجود ہے فتاوی رضیہ شریف میں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ لوگ سید کی رٹ لگاتے ہیں، انہوں نے ذرا قرآن پڑھا ہوتا تو شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ ان کی اصل میں علمی یتیمی کی ایک دلیل ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان، وہ نافرمان تھا، کافر ہو کر مر گیا جہنم میں۔
اور اللہ پاک نے یہ فرما دیا انہ لیس من اہلک، اے جناب نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے وہ متقی نہیں ہے، صالح نہیں ہے۔ جب اللہ پیغمبر کے بیٹے کو اس کا اہل نہیں بننے دیتا، جو اس کا صلبی بیٹا ہے، جو اس کے صلب سے پیدا ہوا ہے، اس کا نسبی بیٹا ہے، جب اللہ پیغمبر کے بیٹے کو پیغمبر کا بیٹا نہیں ہونے دیتا، اس وجہ سے کہ وہ پیغمبر کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہے، پیغمبر کی شریعت کا مخالف ہے بھی وہ صلبی بیٹا، سگا بیٹا، جب اللہ پیغمبر کے بیٹے کو نہیں بننے دیتا پیغمبر کا وارث، اور اسے جہنم اور دوزخی بتاتا ہے، اور وہ کافر مشرک ہو کر مر گیا کہ اس کو اسلام کی ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، تو پھر یہ سید آج کل کے کس باغ کی بولی ہے؟ یہ نام نہاد سید۔ میں ان سیدوں کی بات نہیں کر رہا جو صحیح العقیدہ ہے اور اسلام کے خادم ہے، قرآن و سنت کے، شریعت محمد رسول اللہ کے تابع ہے، فرما بردار ہے، وہ ان کے تو پاؤں کے تلووں سے لگنے والی مٹی بھی میری آنکھ کا سرما ہے، ان کے تو میں در کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، کیونکہ میں بھی خود بھی سید زیادہ ہوں۔ بابا سید وہی قابل قبول ہوگا جو صحیح العقیدہ ہو اور شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع، مطیع، فرما بردار ہو، متقی، نیک، پرہیزگار ہو، اہل اسلام میں سے ہو، اہل ایمان میں سے ہو۔ وہ سید ہماری آنکھوں کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ بات یہ ہے، از روئے قرآن، از روئے حدیث، یہ بات سمجھنے کے لیے غور طلب ہے کہ سید کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیسا سید قابل احترام ہے۔ ڈٹوا کنجر وہ تو دور عذاب کا مستحق ہے، دور عذاب کا مستحق ہے، اس نے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیج پہ لگایا ہوا ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت کو معاذ اللہ تار تار کیا ہوا، دور عذاب کا مستحق ہے۔ ایسے سید کا کوئی احترام نہیں، ایسے سید کے ساتھ میل جول رکھنا بھی حرام ہے۔ جو حرام کاری کرتا ہو، اس کا مرتکب ہو اور کرواتا ہو، اس سے میل جول رکھنا، اس کا ادب کرنا، اس کا حیا کرنا بالکل حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے دوستوں کو، یہ شرعی ایک مسئلہ ہے، جو میرے ناقص علم میں تھا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ باقی سید جو ہے وہ سردار ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ سید کا مطلب سردار۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 4 خاندانوں پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے۔ ایک آل عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پر، آل عقیل حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پر، آل جعفر سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پر، اور آل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، اس وجہ سے کہ ان کی نسبت بنو ہاشم سے ہے، اور بنو ہاشم کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بنو ہاشم سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سید کو بہت بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے۔ سید ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ان کے پاؤں سے لگنے والی مٹی بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، سادات کے نوکر ہیں، اور حافظ سلیم یادش چشتی صاحب کا جو نظریہ ہے وہی نظریہ میرا ہے۔ سید وہی ہوگا قابل احترام جو